السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے قرآن صحیح کرنے سے متعلق جو قواعد ہیں ان میں سے ایک قاعدہ آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ حروف ایسے ہیں قرآن شریف میں یا پھر عربی میں قرآن پڑھتے وقت خاص کر جس کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ پور مطلب کیا ہوتا ہے؟ پور اس کو کہتے ہیں نا، پور مطلب ہوتا ہے کہ موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو۔ یہ سمجھ لیں عام زبان میں کہ پور مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو ہمیشہ ہم پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج اسی سے متعلق پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو حروف ہیں پور باریک، جو پور پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے، تو جو پور پڑھے جاتے ہیں نا ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور جن کو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، یعنی جن کو پور پڑھیں گے وہ 7 ہیں، اور جن کو باریک پڑھیں گے وہ 22 ہیں، جسے حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ 22 اور 7 کتنا ہو گیا؟ 29، 29 ہو گیا۔ تو حروف مفردات کے حروف 29 ہیں، تو اس کو ہم لوگ یعنی حروف مستعلیہ کو ہم لوگ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں حروف مستعلیہ کے حروف 7 کون کون ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ یہ دیکھیں 7، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں 7 حروف: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہیں۔ غین، صاد، خ ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ خ، صاد، ضاد، ذات، صاد ایسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ مستعلیہ کے حروف ہیں، ان کو ہمیشہ پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہمیشہ پور پڑھیں گے، جن کا مجموعہ ہے، یعنی اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ آپ کو مجموعہ بتا دیا ہے، شارٹ میں ان حروف کو جمع کر دیا ہے۔ خصہ ضغطین قد ہے، اس میں دیکھیں آپ کا 7 حروف آ جائے گا: خ، صاد ہے نا، ضاد، غین، یہ دیکھیں غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف آپ کے یہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حروف جو ہیں وہ پور پڑھے جائیں گے۔ پھر سے سمجھ لیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو پور پڑھے جائیں گے ہمیشہ۔ 7 حروف: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف۔ ان کے علاوہ جو حروف بچ گئے ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہیں ہمارے کتنے ہیں؟ 22 ہیں، یعنی ان کے چھوڑ کے جتنا حروف بچا ان کو باریک پڑھیں گے۔ مگر پھر ایکسیپشن ہے اس میں، یعنی کہ کچھ چیزیں اس میں ہیں جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کے قواعد ہوتے ہیں۔ وہ جو کبھی پور پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک، یہ دیکھیں الف، اللہ کا لام اور را، کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کب پور اور کب باریک پڑھے جائیں گے یہ آپ کو پتہ چلے گا جب ہم قاعدہ پڑھائیں گے آپ کو کہ الف کب پور ہوتا ہے، اللہ کا لام کب پور باریک پڑھتے ہیں، اور را کب پور باریک پڑھتے ہیں۔ مختلف یہ الگ الگ قواعد ہیں را کے اور اللہ کے لام کے، تو ہم لوگ اگلے سبق میں پڑھیں گے جب بھی یہ قاعدہ آئے گا۔ ابھی فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ 7 حروف کو ہمیشہ پور پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں ایگزامپل میں آپ لوگ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ایگزامپل آپ کے سامنے کیسے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، اس میں دیکھیں خلق کیسے پڑھیں گے؟ خلق، خلق ایسے نہیں پڑھیں گے، اس لیے خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے خا کو پور پڑھیں گے۔ خلق ہے نا، یحض، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا ضاد ہے، دیکھیں یہ ضاد ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ یحض، ضاد نکالیں گے، موٹا کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں 2 حروف ہے حروف مستعلیہ میں، قاف بھی ہے اور طا بھی ہے، تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یقطع، یہاں دیکھیں ایک قاعدہ ہے اس میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا، قلقلہ کا قاعدہ۔ قاف کے اوپر جزم ہے، اس لیے قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ یقطع ایسے نہیں پڑھیں گے، یقطع، کیوں؟ کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں تو قلقلہ ہوگا۔ پھر پڑھیں گے یفصل، یہ دیکھیں یہاں صاد ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ یہاں دیکھیں ظلن ہے نا، واہ ہے، موٹا کریں گے، ظلن۔ مغرب ہے نا، مغرب ایسے نہیں پڑھیں گے، مغرب، مغرب۔ نماز میں جو مغرب ہے وہ نہیں، قرآن میں پڑھنے کے لیے خاص کر اس کا خیال رکھیں گے۔ باقی بات ایسی بول چال میں ہم جو یوز کرتے ہیں وہ تو وہاں چل جاتا ہے، جیسے مغرب، مغرب بھی بول دیتے ہیں لیکن ہے مغرب۔ لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ہے نا، مغرب۔ یخطف، یہ دیکھیں خا ہے یہاں اور طا بھی ہے، دونوں ہیں، یہ دیکھیں خا اور طا، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے یخطف۔
تو آج کے سبق کا یہی خلاصہ ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھیں گے ہمیشہ، ان کے علاوہ 22 حروف ایسے ہیں جن کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس میں 3 ایسے ہیں جن کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھتے ہیں، جیسے الف، اللہ، کلام اور را، لیکن جو 7 حروف ہیں وہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔